الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. صدق الله مولانا العظيم. احسن. ہمارے حبیب محمد بن عبداللہ رفیع المرغنی صاحب سے اقتباس سے کیا نعت منقبت پیش کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدمت ہے. حسین میں جمال رخ یار دینا حق تھا نبی کا رب کو لگاتار دیکھنا. سوتے میں بھی نصیب کو بیدار دیکھنا رویا میں جلوے شہ ابرار دیکھنا. حق میں ہمارے حج و زیارت سے کم نہیں آنکھوں سے اپنی آقا کے آثار دیکھنا. ایسا کنان خود کی دیری نہ آرزو جن چل کے کوچے سرکار دیکھنا. محشر میں گویا بن گیا پروانے نجات امت کا اپنے آقا کو بار دیکھنا. معذور تھا خدا کو نبی کے جمال سے موسیٰ کو ذوق دید میں سرشار دیکھنا. دامن نبی کا تھام کے محشر میں فخر سے شاداں رہیں گے کتنے گنہگار دیکھنا. منشائے عزتی میں تھی شامل فقط کے بعد دشمن کا آ کے صرف لبے غار دیکھنا. کافی رہے گا ایک اجڑتی نگاہ سے سرکار کا کسی کو بھی ایک بار دیکھنا. دکھلا دیا خدا نے مجھے روضہ رسول کام آیا میرا جانب دربار دیکھنا. نقطہ پیش ہے. تختی لگی ہوئی ہے شہیدی کے نام کی لگی ہوئی ہے شہیدی کے نام کی اکبر دلوں کے تم در و دیوار دیکھنا. اکبر دلوں کے تم در و دیوار دیکھنا. اللہ خیر شکریہ. جزاکم اللہ خیر کثیرا. جزاکم اللہ خیر کثیرا. الحمدللہ. اگر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ڈسٹربنس آپ کو ہو تو میسج کر دیجیے تاکہ پتہ چلے. لیکن تھوڑا سا شاید وہ ڈسٹربنس چلے گا آج. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تو الحمدللہ کل کی گفتگو جمعہ کے تعلق سے جاری تھی. جمعہ کے تعلق سے جاری تھی اور جو ہے جمعہ کے اندر کے جو اہم سنتیں ہیں اور جو منکرات ہیں یا
وہ چیزیں کہ جس کو منع کیا گیا ہے ہم نے اس کا تذکرہ کیا. آج کا درس آگے بڑھاتے ہوئے وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره. ومن تمام المحافظة على الصلوات حسن المحافظة على رواتبها وسننها التي ندب الشارع عليه الصلاة والسلام إلى فعلها قبل الصلاة وبعدها، وذلك لأن النوافل جوابر للفرائض كما ورد، فإذا وقع في الفريضة نقص واختلال بسبب قلة الخشوع وحضور قلب أو غير ذلك كانت النوافل متممات لذلك متممات لذلك النقصان. ومصلحات لذلك الاختلال. ومن لم تكن له نافلة بقيت فريضته ناقصة وفاته الثواب العظيم الموعود به على فعل تلك النوافل. وقد ورد أن أول شيء يحاسب عليه العبد الصلاة، فإذا وجدت الناقصة يقال انظروا هل له من نافلة تكمل بها صلاته، وهذه الرواتب معروفة ومشهورة تغني شهرتها عن ذكرها. اب یہاں پہ بیان فرماتے ہیں کہ محافظت نماز کے تعلق سے the preservance of the prayer includes that کہ ایک شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے جو رواتب ہیں اور سنتیں ہیں، یعنی کہ رواتب شافعیہ میں جو روزمرہ کی سنت نمازوں کے ساتھ متعلق ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے. تو سنن رواتب جو سپرروگیٹری پریئرز ہیں، جو سنتیں ہیں نماز کی، اس کو صحیح انداز کے ساتھ میں ادا کرنا اور اس کو پڑھنا، یہ ایک نماز کو محفوظ کرنے والی چیز ہے. It preserves the prayer to perform the sunnah prayers or the supererogatory prayers which are attached to the particular prayer which you offer. Like you have the supererogatory prayers at the time of Fajr, and you have the prayers at the time of Dhuhr, and you have the prayers at Asr, Maghrib and Isha. تو آپ کو سنت جماعت جو پانچ نمازوں کے ساتھ اب سے وہ کہ جیسا کہ آپ عام طور پر آپ پڑھتے ہیں کہ آپ جو عام طور پر پڑھتے ہیں سنت نماز فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت ہیں، ظہر کی نماز سے پہلے اور بعد میں پہلے 4 رکعت، بعد 2 رکعت، اور اسی طرح تسلسل چلتا ہے. تو ان تمام کو پڑھنا یہ کیا کرتا ہے کہ آپ کے جو سنت نمازیں ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ فرائض کے اندر اگر کہیں کمی رہ جاتی ہے، فرائض کے اندر کہیں کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے، تو فرائض کو پورا کرنے کے لیے سنت نمازوں کا سہارا لیا جاتا ہے. کہ یہ نمازوں کو بہت سختی کے ساتھ میں پڑھنے کے بارے میں حکم آیا ہے. جیسا کہ رواتب سنن رواتبہ اگر آپ چھوڑیں گے تو ابھی آپ گناہ گار ہو جائیں گے. اور سنت رواتبہ کہتے ہیں کہ سنت مؤکدہ کو، سنن مؤکدات کو، جیسا کہ فجر سے پہلے کی 2 رکعت، مغرب کے بعد کی 2 رکعت، تو یہ سنت مؤکدات میں سے ہے. اسی طرح ہر نماز میں سنت مؤکدات ہے، تو اگر آپ اس کو چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے. لہٰذا آپ کو پڑھنا ہے اور
ان کو کسی بھی انداز کے ساتھ میں کسی بھی طرز پر آپ کو چھوڑنے کا حکم نہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ آپ جب ایک سنت نمازیں پڑھتے ہیں تو سنت نمازوں کو آپ صحیح انداز کے ساتھ میں پڑھیں گے اور فرض بھی پڑھیں گے۔ اب فرض میں کہیں پھر بھی کوتاہی رہ جائے، کہیں کوئی کمی رہ جائے، تو اس کے نقص کو پورا کرنے کے لیے، اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سنتیں اور نفل نمازیں اس کا کمپنسیشن بنتی ہے۔ So the sunnah prayers are recommended and which are less strongly recommended prayers like nawafil. This is all recommended to be offered after each fard prayer or the obligatory prayer. This is because the sunnah prayers compensate for the shortcomings of the obligatory ones, and this has been transmitted by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات بھی آئی ہیں کہ سنت اور نفل نمازیں کیا کرتی ہیں کہ فرائض کے اندر اگر کبھی کوئی کمی رہ گئی ہو تو اس کو پورا کرنے کے لیے اس کی مدد لی جاتی ہے۔ اور جب کبھی فرائض کے اندر کبھی کمی رہ جاتی ہے، یا تو عاجزی کی وجہ سے، یا اپنے دل کے حضوری کی وجہ سے، lack of presence of heart and the lack of humility, or any other reason because of which there remains flaws into the complete right of the fard prayer, then those prayers are compensated with the sunnah prayers. اگر فرائض کے اندر کہیں پہ حضوری دل، عاجزی یا کسی اور سبب سے کوئی کمی رہ جائے تو اس کو پورا کرنے کے لیے ان کی یہ دوسری نمازوں کی مدد لی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص سنت نمازیں ہی نہیں پڑھتا، بہت سارے ایسے لوگ دیکھے جاتے ہیں صرف فرض پڑھتے ہیں اور واپس نکل جاتے ہیں، اور آج کل تو یہ چیز بھی بہت عام ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے بیچارہ وہ کیا کرتا ہے کہ سنت نمازیں چھوڑ دیتا ہے۔ اب بہت سارے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایسے بھی ہوتے ہیں جو فرض نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور سنت نمازوں کو اپنے اپنے گھر جا کر بھی ادا کرتے ہیں، یا اپنی جہاں بھی سہولت سمجھتے ہیں وہاں پہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن اکثر یہ بھی ہوتے ہیں کہ جو نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، چاہے وہ ان کے پاس سہولت ہو نہ ہو، وہ سنت نمازیں اور نفل نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف فرض ہے، سنت کچھ نہیں ہوتی، ایسا بھی لوگوں کا دعویٰ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی اگر فرض نماز کے اندر کوئی کمی رہ جائے تو پھر وہ ہمیشہ ناقص ہی رہ جاتی ہے، کبھی پوری نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کی نمازیں کبھی پوری نہیں ہوتی کیونکہ وہ لوگ سنتیں اور جو ہے نوافل نہیں پڑھتے۔ تو کون سی نماز میں سے لے کر اس کو ایکسپیٹ کیا جائے، یہ کون سی نماز میں سے لے کر اس کو کمپنسیٹ کیا جائے، تو ایسوں کے لیے کوئی اجر نہیں رہ جاتا سوائے یہ کہ جو فرض نماز میں سے جتنا حصہ صحیح ادا ہوا ہے اس کو قبول کیا جاتا ہے، اور جو انکمپلیٹ رہ جاتی ہیں ان کو ویسے ہی انکمپلیٹ رکھا جاتا ہے۔ اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جو سب سے پہلی چیز قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے اگر سوال کرے گا تو وہ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ جس کا سوال ہوگا، تو وہ ہے نماز۔ حضور نے فرمایا کہ نماز کا سوال اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کرنے والا ہے۔ It is a prayer that will be asked for the account before all the other things on the day of judgment. So one should be more protective towards what's going to be the first of the question. اگر ہم پہلے ہی سوال میں اگر ناقص رہ جائیں گے اور پہلے ہی سوال کے اندر کمی والی چیزیں پیش کریں گے تو کیا ہو جائے گا کہ یہ سب سے بڑا نقصان دہ ہے ہمارے لیے۔ اور یہ بھی فَإِذَا وَجَدَتْ نَاقِصَةً يُقَالُ
جب اگر ان کی نمازیں، جب سے پہلا سوال نماز کے تعلق سے ہوگا، تو جب نمازوں کے اندر جب پہلی چیز نماز ہوئی، نماز کے تعلق سے پوچھا جا رہا ہے کہ اس کے اندر کمی کیوں ہے، اور اس سے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا کہ کوئی نہ کوئی مسائل جو بھی اس کو پیش آئے تھے اس کا خود بخود آدھا اس کے سنانے لگ جائیں گے، یہ اس میں بزی تھا، اس میں مصروف تھا، نماز پڑھ رہا تھا، تو یہ اس کا دل یہاں نہیں وہاں تھا، وغیرہ وغیرہ. تو جب اللہ تعالیٰ کہے گا انظروا هل له من نافلة تكمل بها صلاته، کہ دیکھو کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر کوئی نفل نمازیں ہیں یا سنت نمازیں ہیں، اگر ہیں تو ان نمازوں کے ساتھ اس کی کمی کو پورا کر دو. تو اگر کسی کے پاس سنت نماز اور نفل نمازیں ہی نہیں ہوگی تو پھر اس کے پاس تو کوئی چیز چارہ ہی نہیں رہے گا، تو اس کے پاس کوئی چیز ہی نہیں باقی رہ جاتی. اگر کسی کے پاس سنت نمازیں بھی ہو، نفل نمازیں بھی ہوں، تو جب اللہ حکم دے گا تو اس طریقے کے ساتھ اللہ کا یہ رحمت ہے اللہ کی. اللہ معاف کرنے والا ہے، نہیں، یہ اس طرح معاف کرتا ہے اللہ کہ اگر جب کمی رہ جائے، جو چیزوں میں کمی رہ گئی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سنت نمازوں کو اور نفل نمازوں کو آگے کرنے کا حکم دیتا ہے اور اس ذریعے سے پوری کی جاتی ہے. وهذه رواتب معروفہ و مشہورہ تغنی شہرتها عن ذکرها، اور جو سنتیں زیادہ معروف ہیں، یعنی which are well known and well deserved to be mentioned, or which are actually mentioned in detail, are as follows، کہ جو نمازیں چاہے وہ سنت ہوں یا نفل ہوں، جو نمازیں ذکر کی گئیں. ایک منٹ. یا ربی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، تو جو نمازیں جو بہت زیادہ مشہور ہیں اور معروف ہیں، جن کا ذکر احادیث میں اور تعلیمات کے اندر بہت زیادہ ذکر آیا ہے اور اس کی تفصیل بھی آئی ہے کہ کیسے ادا کرنا ہے اور اس کے مسائل کیا ہیں، تو وہ ہم ابھی ذکر کرنے والے ہیں. وہ نمازیں ابھی ان کا ذکر شروع ہوتا ہے، اور وہ بہت چند نمازیں ہیں کہ جن کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور ان کا ذکر یہ ہے کہ امام الحداد آگے فرماتے ہیں کہ ومن المتأكد فعله المواظب عليه صلاة الوتر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يجب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن، وكل مسلم يعد من أهل القرآن لأنه مؤمن به ومطالب بالعمل بما فيه. وقال عليه الصلاة والسلام الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، وأكثر صلاة الوتر 11 ركعة وأقلها ركعة واحدة، ولا ينبغي الاقتصار عليها ولا بأس بالاقتصار على 3. امام حداد فرماتے ہیں کہ تو اب یہاں پہ ان نماز بہت زیادہ فرض نمازوں کے بعد جس کو سب سے زیادہ ذکر کیا گیا، تو احناف کے پاس تو اس کو واجب مانا جاتا ہے، واجب الوتر کہتے ہیں، اور ہمارے یہاں شوافی کے یہاں یہ متأکد نمازوں میں سے، سنت مؤکدات میں سے سب سے اہم نماز، کیونکہ ہمارے یہاں واجب جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی، یعنی واجب ہی فرض ہوتا ہے اور فرض ہی واجب کہلاتا ہے. یہ دونوں ٹرم سے ایک ہوتی ہے شافعیہ کے پاس. کہ وتر جو ہے فرض نمازوں کے بعد سب سے اہم نماز ہے، جس کا ذکر قرآن، جس کا ذکر احادیث کے اندر بہت زیادہ
آیا ہے، اور اس کا اہتمام خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کیا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وطر ہے، اور اللہ تعالیٰ وطر کو پسند کرتا ہے. کہ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز دیکھیے کہ کس طریقے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت فرماتے ہیں. اللہ وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے، وطر سے محبت رکھتا ہے، لہذا تم اپنی وطر پڑھا کرو. امام حضرت سیدنا کرتے ہیں کہ اے اہل قرآن، تم کو چاہیے کہ تم اہل قرآن سے مطلب وہ نہیں کہ جو صرف آج کل کا جو ایک فتنہ ہے یا ایک ہمارے مسلمان طبقے کی ایک اور جو ہے شاخ ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو قرآن کہتے ہیں. ان کو احادیث انکار ہے، ان کو دوسری تمام قرآن کا. تو یہ وہ اہل قرآن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حقیقت ہے اہل سنت نہ اہل سنت نہ ہی کوئی اور جماعت اپنے آپ کو کہے کہ ہم اہل قرآن نہیں ہیں، ہم فلاں ہیں. تو نہیں، اصل میں قرآن سب کے لیے ہے. قرآن ہر مسلمان قرآن سے وابستہ ہے اور قرآن اس کا حصہ ہے. تو لہذا کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ وطر ہے. اب وطر کیسا ہے؟ اللہ وطر ہے، اس کا کیا معنی؟ اللہ دیکھیے دو نہیں ہے، اللہ تین نہیں ہے. یعنی کہ جیسا کہ بعض دوسرے مذاہب کے اندر خدا کے تعلق سے جن کو بھی وہ خدا تصور کرتے ہیں، ان کے اندر تصور یہ ہے کہ خدا دو ہیں، کسی کے پاس 40 ہیں، کسی کے پاس لاتعداد خدائیں ہیں، اور کسی کے پاس خدا کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ، تو کسی کے پاس خدا کی بیٹی بھی ہو جاتی ہے یا کچھ نہ کچھ نعوذ باللہ استغفر اللہ، جو ہمارا عقیدہ نہیں ہے. تو ہمارے عقیدے میں کیا ہے؟ هو اللہ احد، کہ اللہ یکتا ہے، ایک ہے. یہ نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ یہ تصوف، یہ وہ ائمہ عقائد کے جو متصوف تھے، یعنی those scholars of the creed of Ahl Sunnah who were at the same time were the Sufis and mystics within themselves. They quoted this one and they said that Allah is neither one nor two nor three. You can't say Allah to be you can't say Allah to be a digit. اللہ تعالیٰ کو آپ کوئی عدد میں نہیں ذکر کر سکتے. کیوں؟ کہ اگر آپ اللہ کو عدد میں ذکر کریں گے تو پھر عدد کی قید ہو جائے گی اللہ کے لیے. اور اللہ تعالیٰ کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ایک ہے تو وہاں اللہ وہ ایک کے ساتھ قید میں آ گیا کہ اللہ ایک کے بعد نہ بڑھ سکتا ہے نہ کم ہو سکتا ہے. نعوذ باللہ استغفر. اور اللہ قیودات سے پاک ہے. اور سبحان اللہ، یہ بھی ہمارے استاد محترم سیدی شیخ محمد یحییٰ، شیخ سید محمد یحییٰ بن النینوی الحسینی حفظہ اللہ نے عقیدہ اسلام کی کتب پڑھاتے ہوئے اور عقیدہ نصفیہ کو اور عقیدہ طحاویہ کو وغیرہ کو پڑھاتے وقت میں، اور پھر یہ خاص طور پہ انہوں نے اس کے اوپر اصرار دیا کہ صحیح عقیدہ کیا ہوتا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کو مقید نہیں کر سکتے عدد کے اندر. ہاں، تو واحد کا کیا کریں گے؟ احد جو اللہ تعالیٰ نے کہا. اچھا، اللہ یہ بھی غور کریے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان اللہ واحد نہیں کہا، یا یہ نہیں کہا کہ قل هو اللہ واحد. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ عدد کے تلیات. واحد تثنیہ والجمع، یہ
عربی کے اندر عدد کو ڈسکرائب کرتا ہے. It describes the counting. The واحد is singular, تثنیہ is plural. Sorry, it comes for duality, and al-jama' that means the plural. تو دو کے لیے تثنیہ استعمال کرتے ہیں اور جمع دو سے زائد کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے واحد نہیں کہا تو کیا کہا؟ احد. احد کا معنی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کیا لیا جائے گا کہ وہ یکتا ہے. He is unique. سمجھیں؟ He is one. کہہ سکتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم غلط ہیں, لیکن صحیح عقیدہ یہ ہے کہ he is neither one nor two. He is unique in his form. We don't know how he is. We can't say, and we can't bound Allah subhanahu wa ta'ala into limitations of the counting. اللہ تعالیٰ کو عدد کی گنتی کے اندر ہم مقید نہیں کر سکتے, تو لہذا اللہ ایسا ہے نہیں معلوم, یکتا ہے. کہو تو وہ قل هو اللہ احد, کہ وہ اللہ یکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ وطر ہے سے مطلب اللہ یکتا ہے. لائک اللہ دو نہیں ہو سکتا, تین نہیں ہو سکتا, تو لہذا اب اللہ ایک ہے. تو کیسا ایک ہے, ہم اس کو کیسے کہیں گے کہ is one in itself, he has no form of being one or two. کہ اللہ ایک ہے لیکن اس کے ایک یا دو ہونے کا کوئی جسم و جسامت نہیں. وہ ایک ایسا ایک ہے کہ جس ایک ہونے کا کوئی کیفیت ہی نہیں ہے کہ کیسے بیان کیا جائے. تو لہذا اللہ وطر ہے. تو وطر کہتے ہیں آڈ کو. ٹھیک ہے, تو کیونکہ اللہ دو نہیں ہو سکتا اس لیے اللہ آڈ ہے, اللہ وطر ہے, اور وہ وطر کو پسند کرتا ہے. دیکھیے جیسا کہ آپ مثال کے طور, موٹی مثال کہ حضور کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ کون سے تاریخ کو عام طور پر لوگ مناتے ہیں؟ وہ ہے 27 کی رات. ٹھیک ہے, 27ویں رمضان کو عام طور پر ہر خاص و عام اس کو قدر تصور کرتا ہے. حالانکہ وہ اور بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, اور لیلۃ القدر ہمیشہ بدل کر بھی آ سکتی ہے, لیکن جیسا کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر کثیر اقوال کے مطابق میکسیمم لیلۃ القدر یعنی کہ ہر سال ضروری نہیں ہے کہ 27 کو رہے. لیکن کسی کی عمر میں عام 22 کی رجب کو اس کا پایا جانا, اگر اپنی زندگی بھر 27 کو اہتمام کرے تو اس کے لیے کیا ہو جائے گا کہ ہر سال 27 کو لیلۃ القدر ملے نہ ملے, لیکن زیادہ تر اس کی عمر کا حصہ لیلۃ القدر کو پا چکا ہے, جیسا کہ روایات کے مطابق کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے. تو اے لوگوں تم بھی وطر پڑھا کرو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وطر حق ہے, اور وہ شخص جو وطر کو نہیں ادا کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم وطر کو پڑھا کرو, اور وطر ایسا حق ہے کہ جس کو نہ جھٹلایا نہیں جا سکتا. One can't deny of witr prayers or any form of witr. اور وطر پڑھنا ہے ہر ایک کو, اور وطر ایسی حقیقت ہے کہ جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا. اب یہ کیا حقیقت ہے کہ جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا؟ تو اس کے اندر بہت سارے وزڈمس ہیں کہ کوئی کیسے نہیں جھٹلا سکتا, اور نہیں جھٹلانے کی وجہ کیا ہے.
انشاءاللہ یہ فطر کے تعلق سے آپ کو انشاءاللہ ہمارا خطاب جس کے بارے میں ہم اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ سیدنا عبداللہ العیدروس اکبر کے عرس مبارک 14 رمضان کو ہمارے یہاں فاتحہ خوانی کی جاتی ہے سالانہ، جبکہ 12 کو آپ کا وصال ہوا لیکن 14 کو تدفین ہوئی تھی، تو اسی لیے 14 اور 15 کی شب کو مناتے اس لیے ہیں کہ سیدنا عبداللہ العیدروس اکبر کی فاتحہ اور نصف رمضان کی برکات، نصف شب رمضان کی برکات دونوں ایک ساتھ مل جائیں، اور یہ ہمارے اجداد کا طریقہ کار رہا، تو لہذا ہم نے اس موقع پر یہ فطر کے تعلق سے بہت ساری گفتگو کی تھی، تو ابھی ہم اس کو تھوڑی ڈیٹیلنگ میں اگر چلے جائیں گے تو ہم اپنے کانسیپٹ سے ہٹ جائیں گے، تو انشاءاللہ آپ اس کے اندر سماعت کر لیں اگر آپ کو چاہیے تو۔ اب فطر نہیں پڑھنے والا کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ ہم میں سے نہیں، یعنی کہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے وہ۔ وطر کی اتنی اہمیت ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو نظر انداز بھی کر دیتے ہیں کہ کیونکہ فرد نہیں ہے تو چلو چھوڑ سکتے ہیں، ایسا سمجھتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کے بھی تعلق سے کہا کہ من لم یوتر فلیس منا، کہ جو وطر نہ پڑے وہ ہم میں سے نہیں ہوتا۔ اکثر الصلاۃ الوتر 11 رکعہ، اور اکثر جو میکسیمم کاؤنٹ ہے وطر کی رکعتوں کا وہ ہے 11 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، جو میکسیمم پڑھ سکتے ہیں وہ 11 پڑھیں گے، اور منیمم کیا ہے اس کا، وہ ہے 1 رکعت، کیونکہ 1 رکعت بھی وطر کہلاتی ہے، تو 1 رکعت بھی وطر پڑھ سکتے ہیں شافعیہ کے ہاں، لیکن احناف کی روح سے 3 رکعت ہی اس کی کم سے کم عدد ہے، کیونکہ ان کے پاس 1 رکعت والی کوئی نماز نہیں ہوتی، شافعیہ میں ویسا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس کو کم سے کم پڑھنا چاہے تو 1 رکعت پڑھ سکتا ہے، امام الحداد فرماتے ہیں کہ وہ 1 رکعت پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ اگر وہ کم بھی پڑھنا چاہے تو 3 پڑھے، زیادہ پڑھنا چاہے تو 11 تک، یا اس کے بیچ میں کوئی بھی 5، 7 یا 9 یا 11 اس عدد کے ساتھ میں جا سکتا ہے۔ اب جو 3 رکعت وطر پڑھتا ہے اس کو چاہیے کہ سب سے پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی یعنی سورۃ الاعلی پڑھیں سورہ فاتحہ کے بعد، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھیں، قل هو اللہ احد، یا سورۃ الاخلاص اور سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ تینوں بھی پڑھ سکتے ہیں آخری رکعت۔ اب کسی کو اگر یاد نہ ہو تو کوشش کیجئے کہ وہ یاد کریں، اور جب تک پڑھنا ہے وطر کے اندر تو پھر آپ کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ترتیب کا خیال رکھیے، اور ایٹ لیسٹ دوسری رکعت میں کافرون، قل یا ایھا الکافرون، یہ تو سورہ سبھی کو یاد ہوتے ہیں عام طور پر، تو وہ لوگ یہ سورہ کا اہتمام ضرور کریں، اور پہلی رکعت میں کوئی دوسرا سورہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو اشخاص زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ زیادہ رکعتیں، یعنی 3 سے زیادہ رکعتیں پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ چاہیے کہ ان کی جو بھی پہلی رکعت ہو اس میں ایسے سورے پڑھیں کہ جو سورۃ الاعلی سے پہلے کے ہوں، تاکہ ترتیب قائم رہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید آپ کھول کر دیکھیے سورۃ الاعلی کدھر ہے، 30ویں پارے کی سورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو سورۃ الاعلی سے پہلے کی صورتیں اگر یاد ہیں تو آپ وہ پڑھ لیتے ہوئے، اور اگر جو ہے نا 11 رکعتیں 3 سے زیادہ رکعتیں پڑھنے والے ہوں تو جتنی بھی پڑھ رہے ہوں یاد رکھیں کہ آخری کی 3 میں یہ ترتیب رکھنے کی کوشش کریے کہ آخری کی 3 میں جو تھرڈ لاسٹ ہوگی اس کے اندر سورۃ الاعلی پڑھیں، آخری سے تیسری اس میں سورۃ الاعلی پڑھیں، اور دوسری میں سورۃ الکافرون پڑھیں، اور لاسٹ سیکنڈ میں سورۃ الکافرون پڑھیں، اور لاسٹ میں سب سے آخری والی میں سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق والناس پڑھ سکتے ہیں، یا صرف سورۃ الاخلاص پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو فضیلت والی چیز ہے اس کو ذکر کیا ہے، ورنہ یہ کوئی فرض نہیں ہے، یہی پڑھنا آپ کے اوپر کوئی obligation نہیں،
یہ آپ کو اسی لیے پڑھنے کے لیے کہا ہے کہ اس میں زیادہ فضیلت ہے. This has more merits than reciting the other surahs or the other chapters of the Quran. ٹھیک ہے. والإيتار من آخر الليل أفضل لمن كانت له عادة في القيام بحيث لا يفوته إلا نادرا ومن ليس كذلك فإيتاره قبل أن ينام خير له وأحوط. ومهما أوتر قبل نومه ثم استيقظ من الليل وقصد أن يصلي فليصلي ما بد له ووتره الأول كافيه. تو فرمایا کہ جو شخص وطر کی نماز کو آخری رات میں پڑھنا چاہتا ہے اور جو جس کو عادت ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں اٹھے اور تہجد پڑھے تو اس کو چاہیے کہ وہ تہجد کے بعد میں پڑھ لے، تہجد کے بعد میں پڑھے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کو عادت نہیں ہے رات میں اٹھنے کی تو اس کو ہرگز نہیں چاہیے کہ وہ کوئی چانس لے. اس کو چاہیے کہ وہ احتیاط کرے اور عشاء کی نماز یا سونے سے پہلے وتر پڑھ لے اور سو جائے. اگر وہ رات میں اٹھ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ کوئی دوسری نفل نمازیں جیسا کہ تہجد وغیرہ پڑھ سکتا ہے، لیکن وتر ایک بار ہو گئی تو اس کے بعد میں دوبارہ نہیں پڑھیں. اگر کسی کو خوف ہو کہ وہ نہیں اٹھ سکتا تو اس کو چاہیے کہ وتر پہلے پڑھ لے سونے سے پہلے. اب اس کے بعد میں اگر وہ رات میں نہیں بھی اٹھتا تو اس کے لیے کوئی مذائقہ نہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ تھوڑا سا ہمیں 5 منٹ دیجیے. آپ 5 منٹ سے مطلب 1-2-3 منٹ دیجیے. I'll just get back to you.
جی تو ہم کہہ رہے تھے کہ جس کو یہ سہولت ہو کہ معاف کرنا شاید کوئی ویٹنگ میں تھے. اوکے سوری. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جس کو یہ سہولت ہو کہ وہ رات میں اٹھ سکتا ہے، اطمینان ہو، یقین ہو، پھر اس کے لیے فطر کو آخری وقت میں پڑھ لینا اور رات میں جب اٹھے وہ آدھی رات کے بعد میں پڑھنا اس کے لیے اجازت اور گنجائش ہے. اور جیسا کہ ہم نے سے پہلے بھی بتایا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ حالانکہ ہر رات اٹھتے تھے لیکن پھر بھی ڈرتے تھے کہ کہیں اگر کسی رات میں نہ اٹھ سکوں تو وطر میری قضا ہو جائے گی. لہذا وہ کیا کرتے تھے کہ وطر کو سونے سے پہلے پڑھ لیتے تھے اور اس طریقے کے ساتھ میں کیا کرتے تھے کہ تہجد کے لیے اٹھتے تھے اور بغیر وطر کے تہجد پڑھ لیا کرتے تھے. تو یہ ہو گئے چند مسائل جو وطر کے تعلق سے ہیں. اب آگے فرماتے ہیں وَمِنَ السُّنَّةِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى صَلَاةِ الضُّحَى وَأَقَلُّهَا رَكْعَتَانِ وَأَكْثَرُهَا 8 رَكْعَةٍ وقيل 12 وأقلها كبير ووقتها أفضل أن تصلي عند مضي قريب ربع النهار. قال عليه الصلاة والسلام يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة وكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليل صدقة وأمر بالمعروف صدقة. ہماری آواز صاف ہے یا کچھ ڈسٹربنس ہے آپ کو؟ ہمارے اگر ریاض صاحب ہیں تو ان سے ہی پوچھتے ہیں. آواز صاف ہے ہماری؟ آواز تھوڑا ڈسٹرب ہو رہی ہے. ابھی ہو رہی ہے جب سے ہی تھی؟ میں بیچ میں آپ جو گاڑی میں بول رہے تھے تبھی ڈسٹرب ہو رہی ہے. بہت زیادہ ہوئی ہے ہوا بریج چل رہی ہے نا، بریج کی وجہ شاید سے ہوا چل رہی ہے. جی ہاں. سوری فار دی انکنوینئنس. ہم نکلے تھے وقت پر پہنچنے کے لیے لیکن ایسا ہوا کہ آج غیر معمولی طور پر کچھ لائنز بند تھیں انڈر گراؤنڈ کی، تو ہمیں بہت زیادہ ایک لمبا روٹ لے کر کسی دوسری طرف میں پہنچنا تھا تو اس کے لیے تاخیر ہو گئی، جس کی وجہ سے سب چیزیں. خیر یہ تو حصہ ہے، چلتا ہے. اگر آپ کو زیادہ کچھ اگر تکلیف ہوئی تھی تو بتائیے، ہم اس کو صحیح کر لیں گے، ہم اس کو درست کر لیتے ہیں. اگر کوئی چیز آپ کے پاس میں بہت زیادہ طور پر آپ نے مس کر دی ہے تو آپ اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. چلو ابھی یہاں آواز شاید ٹھیک ہوگی. ہاں ابھی ٹھیک آ رہی ہے آواز. ٹھیک ہے الحمدللہ. اتنا تو ہے کہ یہاں پہ بیٹھنے کرنے کے لیے کہیں بھی جگہ مل جاتی ہے. یہاں ہمارا کاش ہمارا انڈیا ایسا سہولت والا ہوتا. تو ہاں
تو ہم وطر کے تعلق سے بات کر چکے. اگر پھر بھی کسی کو کچھ اوکے تھینک یو کاشف. اور اچھا ٹھیک ہے, تھوڑا پرابلم تھا تو کوئی بات نہیں, چلے الحمدللہ. ہمیشہ تھوڑا پرابلم اچھا رہتا ہے, زیادہ پرابلم تکلیفوں کا باعث اس بن جاتا وطر میں دعائے قنوت بھی پڑھتے ہیں نا؟ ہے. جی, تو یہاں پہ کیونکہ ہم پورے طریقے کے ساتھ مسائل ذکر نہیں کر رہے. پیچھے گاندھی جی ہیں کیا؟ اچھا نہیں, کوئی اور. تو ہم مسائل پوری طریقے کے ساتھ میں آپ کو نہیں تیسری بتا رہے رکعت تھے. میں آپ دعائے قنوت, معافی چاہتا ہوں میں, وہی تیسری رکعت میں دعائے قنوت بھی پڑھتے ہیں نا؟ جی ہم نماز کا طریقہ نہیں بتا رہے تھے, ہم خالی نماز کی فضیلت کے بارے میں بتا رہے ہیں. جی شکریہ تو شکریہ. اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ آپ کو شبہ ہو گیا شاید. جی. تو آپ بے فکر رہیے, اور اگر کوئی سوال ہو تو بعد میں پوچھ لیجیے. اگر کوئی مس ہو گیا کیا, ہم وہ پوچھ رہے تھے, اگر کچھ مس ہو گیا ہے تو ہم اس کو بتا دیتے تھے. خیر, سوالات آپ کے انشاءاللہ آخری میں لیں گے. تو بات یہ ٹھیک ہے, امام الحجاج, چلیے الحمدللہ تھوڑا سا ٹائم ہے ہمارے پاس, ہم تھوڑی سی گفتگو اس تعلق سے پھر نمازوں کے تعلق سے کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ سکتے ہیں آج کے لیے. ماشاء اللہ گفتگو بہت آگے ہو جائے گی اگر المستحب. اچھا, ٹھیک ہے. کیونکہ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو صلاۃ الضحیٰ کا آگے ہم ٹاپک شروع کرنے والے ہیں, یہ کافی امام الحداد نے بہت ڈیٹیلنگ میں اس کو ذکر کیا ہے. تو یعنی کہ 3 صفحات پر مشتمل ہے, تقریباً 3.5 صفحات پر. تو ہم اس کے لیے نہیں پڑھتے ہیں, کیونکہ اگر کیا ہوگا کہ اگر ہم آدھا بھی چھوڑیں گے تو پھر وہ کانسیپٹ تھوڑا سا ابرپٹ رہ جائے گا, تو اس کو کل ہی انکلوڈ کرتے ہیں. تو آج صرف بات کیا ہوئی, وطر کے حوالے سے بات ہوئی, سنت نمازوں کے حوالے میں. اب اس کو میں تھوڑا سا آپ کو ری آرگنائزڈ کرتے ہوئے وداؤٹ ڈسٹربنس میں آپ کو تھوڑا سا مختصر سنا دوں کہ بتایا یہ تھا آج کی گفتگو میں اور یہ چیز میں کہ امام الحداد نے فرائض کے بعد میں جو چیز کی اہمیت ہے وہ بتائی کہ سنت نمازیں ہیں اور نفل نمازیں ہیں. تو پہلے سنت نمازیں. سنت نمازوں میں مؤکدہ اور غیر مؤکدہ, like those which are highly recommended and those which are less highly recommended. Highly recommended or not highly recommended, we can say. Okay. And the nawafil prayers which are neither recommended nor they are they are said to neglect. Neither it is said to neglect. It's upon one's wish. If he wants, he can pray. If he doesn't want, he can't. He shouldn't pray. Ameen. Jazakallahu khairan, ya Saad Beg. So تھوڑی دعائیں مل رہی ہیں تو جواب دینا ضروری ہے. تو یہ ہے کہ نفل نمازیں ایسی ہیں کہ جن کو پڑھو تو ثواب ہے, ٹھیک ہے, اگر نہ پڑھو تو گناہ بھی نہیں ہے. سنت نمازیں ایسی ہیں کہ جن کو پڑھنا ضروری ہے, جس میں سے مؤکدہ نمازیں, سنت مؤکدہ اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ ہوگا. غیر مؤکدہ ایسی نمازیں ہیں کہ جن کو نہیں پڑھو تو گناہ نہیں ہوگا, لیکن پڑھنے کا حکم ہے. نفل نمازیں ایسی ہیں کہ جن کو پڑھو نہ پڑھو یہ آپ کے لیے نیکی کا سبب نہیں. پڑھ لیں گے تو نیکی ملے گی, نہیں پڑھیں گے تو ایسا کچھ آپ کے خاصی فرق نہیں پڑنے والا ہے. سو تھینک یو سو مچ جزاک اللہ. Someone saying that I'm always in the prayers for my office and traveling. This is like show off, I do some things like that.
Ameen, Ameen. Jazakallah. If I succeed, I want all of those people who are around me, um, they all should uh, get succeeded. Actually, میں آج میں نے سوچا تھا کہ اگر میں ٹائم پر نہ پہنچ سکوں، کیونکہ راستے میں جب معلوم ہوا کہ اچانک یہ لائنز بند ہو گئی، تو ہم نے سوچا تھا کہ آج کے لیے کینسل کر سکتے ہیں، لیکن مجھے یاد آیا کہ فقیر کے استاد اساتذہ میں سے ایک استاد اور بڑے کرم فرما کے جنہوں نے جن سے میری براہ راست کبھی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ہمیشہ وہ یاد کرتے ہیں فقیر کو اور فقیر کے حوالے سے کچھ تاکیدات بھیجتے ہیں، اور فقیر کو براہ راست بذریعہ آن لائن انہوں نے بہت ساری چیزیں پڑھائی ہیں. تو وہ ہے سیدنا و حضرتنا القطب الغوث الحبیب عمر بن حفیظ الحسین بن الشیخ ابی بکر بن سالم حفظہ اللہ تعالی. وہ ان کے ابتدائی دور کے بارے میں ہم نے ایک بات چلیے، ابھی تھوڑا سا وقت ہے تو ان کا قصہ سنانے میں یہ ایک بہت ساری وہ لوگ کہ جن کو موک کیا جاتا ہے، تو ان کے لیے بہت ساری ایک خوشی کی چیز ہوگی کہ ان کے لیے بہت زیادہ سپورٹیو ہوگی اور انسپائرنگ ہوگی کہ حبیب عمر بن حفیظ نے جب دارالمصطفیٰ کا قیام سے پہلے جب انہوں نے اپنی تعلیم ختم کی تھی، تو بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے خود بتایا کہ میں نے کوشش کی لوگوں کو پڑھانے کے لیے، تو اس وقت میں غربت کا عالم اور الگ تھا، اور کوئی جگہ نہیں تھی صحیح سے پڑھانے کے لیے. تو کبھی مسجد میں، کبھی کہیں. لوگ مسجد میں بعض لوگ آ کے نماز پڑھنے کے بعد چلے جاتے تھے، رکتے نہیں تھے پڑھنے کے لیے. تو وہ کیا کیے تھے، بازاروں میں نکل گئے تھے. تو بازاروں میں بیچ بازار میں ایک جگہ بیٹھ جاتے اور جو ہے نا لوگوں کو بلاتے تھے، کچھ نہ کچھ تعلیم کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ایک ٹاپک، پبلک ٹاپک، جنرل ٹاپک لے لیتے. جیسا کہ ابھی ہم الحمدللہ امام الحجاج کے توسط سے نماز وغیرہ، علم کا بارے میں یہ وغیرہ وغیرہ جو باتیں نکل رہی ہیں، تقویٰ کا ہم نے پہلے کیا تھا سب پچھلے سال، پھر بعد میں ابھی یہ سال علم کا ہوگا، اب نماز کا ہو جائے گا انشاءاللہ. تو وہ بلاتے تھے، تو بعض 2-4 افراد بیٹھ جاتے تھے اور باقی کے لوگ نہیں بیٹھتے تھے. تو بعض اس میں سے ایسے بھی ہوتے کہ جو دیکھ کے ہنستے تھے آپ کے اوپر کہ ارے کیا کر رہے، like they used to mock him. ارے کیا کیا تماشا کر رہے ہیں، یا کیا ہے یہ کیا ہے وغیرہ وغیرہ، بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں، آپ کو پتہ ہے. تو آپ کو تکلیف ہوتی تھی، لیکن آپ کا یہ گول تھا کہ میں جو بات بتانا چاہتا ہوں اگر لوگوں تک پہنچ جائے تو وہ کافی. تو چاہے 2 لوگ سننے والے مل جائیں تو میرا پرپس ختم، میرا پرپس کامیاب ہو جائے گا، حاصل ہو جائے گا، میرا مقصد حاصل ہو جائے گا. تو لہذا انہوں نے کیا، اور یہ کرنے میں کیا ہوا کہ دیکھتے دیکھتے 2 سے 4، 4 سے کئی ہوتے ہوتے ایک وقت آیا کہ دارالمصطفیٰ کی بنیاد ہوئی، اور دارالمصطفیٰ بڑھتا حبیب آپ کا ساؤنڈ میوٹ ہو گیا ہے. حبیب آپ کا مائک میوٹ
تھا آج جی مجھے کال آ گیا تھا، اس سے مائک آٹومیٹک میوٹ ہو جاتا ہے. تو ہم یہ بات کہہ رہے تھے کہ سیدنا عمر بن حفیظ کا آج ادارہ آپ دیکھیں، لوگ دنیا بھر سے امریکہ جیسی کنٹری، اور ہم جہاں یہاں رہ رہے ہیں یو کے سے، اور ماشاء اللہ عرب ممالک سے، اور ہندوستان سے. ابھی تو ہندوستان سے فی الحال بند ہو گیا، ورنہ بہت کثیر تعداد میں طلباء وہاں سے بھی آئے اور ہر سال وہاں پہ جا کے پڑھتے تھے. تو لہذا یہ چیز چلی ہے. تو کیا ہوا کہ آج حبیب عمر بن حفیظ کا ملیشیا، انڈونیشیا، سب تو خیر ان کا میدان ہے، اور ہمارے آبا و اجداد وہاں پہ ایک وقت میں بہت زیادہ جا کر وہاں پہ اپنی خدمات انجام دیے تھے، اور آج حبیب عمر بن حفیظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے وہ کام دیا. تو سید حبیب عمر بن حفیظ کا آج ادارہ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹیز میں سے ایک ہے. It is one of the largely expanded universities, one of the largest expanded universities in the world. جامعۃ الازہر ہے، اور اس کی تو بات تو خیر، جامعۃ الازہر تو ایک صدیوں پرانی یونیورسٹی ہے، اور چند دو چار یونیورسٹیز کو چھوڑ کر اگر نام لیا جائے تو دارالمصطفیٰ اس جیسا ادارہ شاید ہی کوئی مثال لا سکے. اور یہ واحد ایسا ادارہ ہے کہ جہاں پہ شریعت اور طریقت دونوں جمع ہو جاتی ہے. اور خاص باتوں میں سے یہ کہ یہاں کے اکثر اساتذہ 95% آف دی ٹیوٹرز آف دارالمصطفیٰ سب سادات ہیں. جن سے پڑھا ہے وہ سادات ہیں، جن سے ان کے اساتذہ نے پڑھا وہ بھی سادات ہیں. یہ چین آف نریشن آف دی ٹرو نالج has been always inherited in Dar al-Mustafa alhamdulillah. بہت ساری خصوصیات میں تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے سوچا کہ اپنے ایک استاد کے طرز کی، ان کی سنت کے اوپر ایک عمل ہو جائے گا، اور یہ سوچ کر ہم سے سوچا کہ چلو اٹینڈ کرنے میں کیا ہے، ٹریول ہی تو کر رہے ہیں، اس میں کیا پریشانی ہے. تو ہمیں تو کوئی دقت نہیں ہوئی، لیکن الحمدللہ چلیے جو بھی ہوا. تو بتا رہے تھے کہ ہاں سنت نمازوں کے بعد جو سب سے اہم فرض نمازوں کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے، اہم سنت ہے جس کو ادا کرنا ہے، وہ وتر کی نماز ہے. وتر کی رکعتیں 11 بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ سب سے میکسیمم لمٹ اس کی 11 ہے، کم سے کم 1 رکعت ہے. اور احناف کے اعتبار سے کہیں تو 3 سب سے قلیل اور 11 سب سے اکثر نمازیں، یعنی اکثر رکعت. وطر کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ وطر ہے، اور اللہ وطر کو پسند کرتا ہے، اور تم میں سے اگر جو کوئی اور تم کو چاہیے کہ تم وطر پڑھا کرو. یہ ایک حدیث میں آیا ہے. دوسری حدیث میں یہ ہے کہ تم پر لازم ہے کہ تم وطر کی نمازیں پڑھو. جو تم میں سے وطر کی نماز نہیں پڑھتا وہ شخص اللہ تعالیٰ کے پاس ایسا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں، یعنی کہ مسلمانوں کی جماعت میں سے ہی نہیں. ٹھیک ہے، یہ ایسی اس کی اہمیت ہے کہ جو اس کو جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہے وہ مسلمانوں میں سے ہی نہیں. یہ ایک بات ہو گئی، ٹھیک ہے. اب ہے اس کی رکعتوں کا عدد بیان کیا ہم نے، ٹھیک ہے، لیکن شافعیہ میں بھی بہتر یہ 1 رکعت پڑھی جا سکتی ہے، اور اس کی اجازت ہے، کوئی پڑھتا ہے تو کوئی غلط بھی نہیں ہے، لیکن بہتر something is much better than praying that one rak'ah, and what is better is to pray 3 rak'ats. اور پہلی رکعت میں حکم ہوا ہے کہ it is recommended to pray، یہ ضروری نہیں ہے، یہ واجب بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. This is not an obligation, but آپ کو یہ بتایا گیا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ پڑھیں،
اور یعنی سبح اسم ربک الاعلی یہ سورہ پڑھیں. دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھیں. تیسری رکعت میں سورۃ الاخلاص اور یا سورۃ الاخلاص پر ختم کر سکتے ہیں، یا آپ چاہیں تو قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الناس یہ بھی ملا کر پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جس کو یاد نہ ہو وہ تو خیر آپ اپنے اعتبار سے جو یاد ہو وہ پڑھ لیں، لیکن کوشش کریے کہ ان کی فضیلت بہت ہے، ان کو یاد رکھنے کی کوشش کریں. تو یہ ہے وطر کے تعلق سے، اور اس کو بلا ضرورت چھوڑنے کا حکم بھی نہیں. اور پھر وطر کے حوالے سے آخری بات جو حداد میں ختم ہوئی وہ یہ ہے کہ تو آگے تھوڑا سا یہ بہت اچھا بیان ہوگا. آپ انشاءاللہ اس کے لیے آپ تیار رہیے. آخری کے چند نمازوں کے بارے میں انشاءاللہ آپ اس میں بھی شریک رہیے، جیسا کہ آپ سارا مہینہ بھر بنے ہوئے تھے ہمارے ساتھ. تو آخری میں جو ہے سب سے بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے، the most meritful act or meritorious act is to pray witr prayer at the last portion of the night with tahajjud. کہ تہجد پہلے پڑھیں، اس کے بعد میں وطر کو ملا لیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی کو خوف ہو کہ وہ رات میں نہیں اٹھ سکتا، فجر سے پہلے نیند نہیں اشار ہوگی، یا تہجد کا وقت ختم ہو جائے گا، صبح کا وقت شروع ہو جائے گا، تو پھر یہ صبح کا وقت شروع ہو جائے گا تو وطر کا ٹائم بھی ختم ہو جائے گا. تو صبح فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے، فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک وطر کی نماز کا وقت رہتا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس سے پہلے تک پڑھ لیں. اگر کسی کو خوف ہو تو وہ یہ کرے کہ پہلے وطر پڑھ لے، اس کے بعد سو جائے، اور پھر اگر اٹھ جائے تو تہجد پڑھے، اگر نہ اٹھ سکے تو فجر کی نماز پڑھ لے. تو یہ اتنا آسان چیز ہے. کوئی زبردستی اگر میں تہجد کے ساتھ ہی پڑھوں گا یہ کہہ کر سو جاتا ہے، اور اس کی اگر تہجد میں نیند اشار نہ ہو اور وہ بیدار نہ ہو سکے تو اس کی وطر بھی چلی جائے گی، جبکہ وطر کے اوپر آپ کو پوچھ ہے اور تہجد کے لیے آپ کو پوچھا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ چند اہمیت کی باتیں تھیں. اور شافعیہ کے ہاں وطر کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد جب اٹھتے ہیں سجدے میں جانے سے پہلے ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. شافعیہ میں رکوع سے اٹھنے کے بعد دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، اور وہ بھی رمضان کے آخری 15 دن میں، یعنی کہ 16ویں تراویح سے عید کا چاند دیکھنے تک جتنی بھی تراویح پڑھی جائے گی ہر اس وطر میں جو ہے نا آخری رکعت میں دعائے قنوت کو پڑھیں گے، جو کہ ہمارے پاس میں فجر میں بھی جو پڑھا جاتا ہے. تو فجر میں تو پڑھنا ہی ہے سال کے 12 مہینے، لیکن وطر کی نماز میں شافعیہ میں صرف رمضان کے آخری 15 دن میں پڑھی جائے گی. باقی رہی بات احناف کی، احناف کے یہاں سال کے 12 مہینے وطر کی نماز کی آخری رکعت میں قرات ختم ہونے کے بعد تکبیر کہہ کے دوبارہ ہاتھ باندھ دیں گے اور دعائے قنوت پڑھیں گے، اس کے بعد میں رکوع میں جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ صحیح طریقہ ہے، جیسا کہ ہمارے عزیز اور ہمارے مخلص ساجد رضا صاحب کا سوال آ گیا تھا بیچ میں، تو اس کو بھی ہم نے صاف واضح کر دیا. اگر اور کوئی ڈاؤٹس ہو تو پوچھ لے سکتے ہیں. ٹرائی یہ کریے کہ کوئی ڈاؤٹ ہو تو پوچھ لیجئے، آج کویسچنس مت کریے. الحمدللہ تھوڑا سا کل سے تھوڑا سا فارغ ہیں ہم، تو انشاءاللہ کل سے سوالات کو اچھے سے لے لیں گے اللہ نے اجازت دی تو. کیونکہ ابھی تھوڑا سا چند صفحات رہ گئے ہیں وہ چلیں گے، اس کے بیان کے ساتھ میں انشاءاللہ گنے چنے 4 دن 5 دن جو بھی ملیں گے انشاءاللہ ان دنوں میں ہم اچھے سے اس کو کور کر لیں گے، وباللہ التوفیق انشاءاللہ. تو اگر کسی کو آج کے درس کے تعلق سے ڈاؤٹ ہو اور بہت زیادہ ڈسٹربنس رہا، شاید آپ لوگ کا وقت بھی ہم نے گویا کہ صحیح سے یوٹیلائز نہیں کیا، پتہ نہیں، تو اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں. کبھی کبھی ہو جاتا ہے.
انشاءاللہ. تھینک یو, جزاکم اللہ خیرن. سب کے میسیجز آواز کے تعلق سے ہی تھے. جی سوری فار انکنوینئنس ٹو یو آل. تو اگر کوئی آج کے یعنی وطر کے حوالے سے اگر کوئی بات ہو تو آپ پوچھ لیں تاکہ آپ کو کانسیپٹ صحیح ہو جائے. If not, then we'll take a leave for now. It's too early for you all, even for me. Inshallah, I will discuss you later. If you have anything, then you can ask me. So I see that there's no question, and I'm again sorry for inconveniences caused because of the traveling and other journeys. Actually, I shouldn't have done that, but at least we have discussed some of the path and a couple of the ahadith of Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. May it be beneficial for all of us. Allah Ta'ala usse humko fayda de. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نفع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ کہا پڑھا سنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے, اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے, اس کو اچھے اعتبار سے ہماری زندگیوں میں اپلائی کرنے کی توفیق دے. اس کے ظاہر و باطن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہمیں نفع عطا فرمائے. اس کتاب سے اور امام الحداد کی جملہ تعلیمات سے اور جملہ بعلوی سادات کی تعلیمات اور علماء صالحین اور جمیع سادات کرام کی صحیح تعلیمات سے اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن میں ہمیں فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم ورسولہ واللہ موفق والمستعان انشاءاللہ تعالی. اور اللہ تعالیٰ ہمارے وقار بیگ اشرفی صاحب کی صاحبزادی تھوڑی بیمار ہیں, اللہ انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے. اور اسی کے ساتھ ہمارے مولانا مشتاق احمد اشرفی صاحب, ان کی والدہ سخت علیل ہیں, جن کی وجہ سے جن کے پاس گئے ہوئے ہیں اسی جن کی تیمارداری کے لیے وہ کچھ سامان کو ڈھونڈ رہے ہیں, آکسیجن کو ڈھونڈ رہے ہیں. اس کی وجہ سے ان کو آج کے لیے حاضر ہونے میں دقت پیش آئی. آپ تمام سے بھی التماس ہے کہ آپ اپنی دعاؤں میں بھی ان تمام کو یاد رکھیے, کیونکہ وہ ہمارے حاضرین میں سے ہیں, ہمارے ساتھ دروس میں شریک تھے. کیونکہ it is a family of these teachings. تو آپ ایک دوسرے کے اپنے اب ہمارے اندر ایک دوسرے کے اوپر حق ہو گیا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں. تو پلیز ایک دوسرے کے لیے دعا کریے. آپ چاہے پہچانتے ہوں نہ پہچانتے ہوں, غائبانہ ہر ایک کے لیے دعا کریے. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنے اور آپ کی ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرمائے, اور انہیں مشتاق احمد صاحب کی والدہ کو اللہ صحت و عافیت دے اور انہیں جلد شفا عطا فرمائے. اور جملہ حاضرین اور ان کے جو لواحقین ہیں اور جو بھی رشتہ دار ہیں, ریلیٹیوز ہیں, فرینڈس ہیں, گھر والے, اللہ جملہ تمام حاضرین اور ان کے تمام گھر والوں اور ان کے اوپر جن کا بھی حق ہے ان تمام کو اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی کی عافیت دے, عمر دراز دے, اور آپ تمام کو اللہ محفوظ رکھے ہر شر سے, ہر برائی سے, ہر بیماری سے انشاءاللہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب توسل اور حضور کی واسطے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم والحمد للہ رب العالمین. والفاتحہ لحضرت النبی. ولا تفرقنا بعد تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا فينا ولا معنا ولا نصيبا ولا محروما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جی نہیں, میں تکلیف کیا اٹھا رہا ہوں, میں تو کچھ کیا ہی نہیں ہوں. بس میں نے سوچا کہ جب آپ لوگ پورا مہینہ بھر ایک جستجو سے آپ بھی شریک رہ رہے ہیں, آپ اپنا وقت نکال رہے ہیں, ممکن ہے ہر ایک کو تکلیف ہے, تھکان ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, اس کے باوجود سب آپ اپنا وقت نکال کے اس میں شریک رہ رہے ہیں. اور آپ کو ایک علم کی محبت ہو گئی, آپ کو کچھ چیز سننے کی محبت ہو گئی. تو میں نے نہیں چاہا کہ آج اس کو بریک کروں. 17 رمضان کو ہم نے بریک کیا تھا, لیکن 17 رمضان کے دن آپ کو کوئی اور صحیح تعلیمی چیز تھی جو جاری تھی, تو لہٰذا ہمارا وہ بریک بھی ایکچولی آپ کی
تعلیم سے دور نہیں تھا، تو لہٰذا ہم نے چاہا کہ کیوں بیجا ہم جب کر سکتے ہیں تو اس کو کنٹینیو کریں، چاہے تھوڑا سے یا زیادہ سے، تو جتنا بھی سنا سکے سنایا، کوئی تکلیف نہیں اٹھائی ہے، اللہ شاہد ہے، اللہ گواہ ہے کہ کوئی تکلیف نہیں ہوئی، بس ہاں دکھاوا بھی نہیں تھا، یقیناً ہماری نیت یہ تھی کہ اس کے اندر کوئی بھی بیچ میں خلل نہ آئے، ڈسکنٹینیوٹی نہ ہو، تو اس کے لیے ہم نے اس کو جاری رکھا۔ آپ تمام کا بہت ممنون و مشکور ہیں آپ کے، اللہ آپ کو صحت و سلامتی دے، سب کو خوشحال رکھے اللہ تعالیٰ۔ وصلی اللہ علیہ وسلم والسلام علیکم وجزاکم یا ایھا الجمیع حاضرین، السلام علیکم۔